بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ یو آل آر فائن. پریویسلی چیپٹر 1 ہم نے سٹارٹ کیا تھا یسٹرڈیز لیسن میں، اور اس لیسن میں سٹارٹ اپ جو ہے وہ چرچ یارڈ سے ہوا تھا، گریو یارڈ سے، یعنی کہ قبرستان سے. سٹارٹ اس طرح لیا گیا کہ پپ اپنی سٹوری خود بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ سرد رات میں ادھر قبرستان میں بیٹھا تھا جہاں پر اس کے مدر فادر، اس کے 5 بردرز جو ہیں دفنائے گئے ہوئے ہیں. دے آر بریڈ دیئر. تو وہ ان کی قبروں پر بیٹھا تھا، ان کو یاد کر رہا تھا. پھر اچانک سے اس کو وہ سارا انوائرمنٹ دیکھ کے، سارا ماحول جو اتنا سنسان تھا، ٹھنڈی سی دوپہر تھی، آس پاس کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا. دور دور تک مارشز تھیں، اولڈ ڈارک فیلڈز، بہت بڑی بڑی فصلیں تھیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے درمیان نہریں بہہ رہی تھی. اس کو سوائے گائے جو کہ وہاں پر چر رہی تھی گھاس، ان کے علاوہ کوئی انسان نہیں نظر آیا. اس چیز سے وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے اور وہ رونے لگتا ہے. اس کی رونے کی آواز سن کے ایک اور فیئرس وائس آتی ہے، بہت ہی ڈینجرس سی، خطرناک سی آواز میں کوئی بولتا ہے اور چلا کر پپ سے کہتا ہے کہ وہ خاموش ہو جائے. اور پپ اس کو دیکھ کر سمجھ آتا ہے کہ وہ ایک اسکیپڈ پرزنر تھا. اس کے پاؤں میں چین ہوتا ہے اور اس نے بہت ہی پرانے پھٹے سے کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے بعد پپ کو وہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیتا ہے. پپ کوشش کرتا ہے کہ وہ بھاگ سکے. ذرا سے وہ ہلتا ہی ہے کہ فوراً سے جو پرزنر ہے وہ اس کو پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر تم جہاں سے ذرا سا بھی ہلے تو میں تمہارا گلا کاٹ دوں گا. اور پپ وہیں پر خوفزدہ ہو کر ایک دم سے رک جاتا ہے. اور اس کے بعد سے آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے پیج نمبر 2. چرچ یارڈ کا ہی سین چل رہا ہے. پلیز ڈونٹ کٹ مائی تھروٹ سر، آئی کرائڈ ٹیریفائڈ، ڈونٹ کل می. اب پپ جو ہے بہت ہی گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، خوف سے التجا کر رہا ہوتا ہے کہ پلیز میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرا گلا مت کاٹیے سر. وہ چلاتا ہے، ٹیریفائڈ، افریڈ، خوفزدہ، وہ بہت ہی خوفزدہ ہوتا ہے. ڈونٹ کل می، وہ التجا کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے مت قتل کرے، مجھے مت مارے. ٹیل می یور نیم دین. پھر پرزنر کہتا ہے کہ تو پھر تم مجھے اپنا نام بتاؤ. سر دا مین، اس آدمی نے کہا. کوئک ناؤ، جلدی کرو. پپ سر، وہ بتاتا ہے کہ میرا نام پپ ہے سر. پپ از اٹ، اچھا تو یہ پپ ہے. ہی سرچڈ تھرو مائی پاکٹس، اس نے میری پاکٹس کی تلاشی لی. وچ کنٹینڈ اونلی اے پیس آف بریڈ، جس میں صرف ایک روٹی کا ٹکڑا تھا. ہی ایٹ دا بریڈ ہنگریلی، اس نے جلدی سے وہ ٹکڑا جو ہے وہ بھوکوں کی طرح کھا لیا. اس کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی تو اسی لیے اس نے سوچا بھی نہیں کہ پاکٹ میں روٹی رکھی ہوئی ہے کس حالت میں ہوگی یا کیسی ہے، اس نے بس کھا لی. ایز اف ہی ہیڈ ناٹ ایٹن فار مینی ڈیز، ایسا لگ رہا تھا جیسے ہی ہیڈ ناٹ ایٹن، اس نے بہت دنوں سے نہیں کھانا کھایا ہوا تھا. آئی فیل آن ٹو دا گراؤنڈ، میں فرش پر گر پڑا. ٹریمبلنگ ود فیئر، ٹریمبلنگ شیورنگ، کانپنا، خوف سے کانپ رہا تھا. یو ینگ ڈاگ، اب وہ اس کو بری طرح جھنجھوڑ رہا ہے، اس کو گالیاں دے رہا ہے. گرولڈ دا پرزنر، گرولڈ، اب وہ غصے سے چلاتا ہے. قیدی، وٹ فیٹ چیکس یو ہیو، کتنے موٹے موٹے تمہارے گال ہیں. مے بی آئی ول ایٹ یو، کیوں نہ کہ میں تمہیں ہی کھا جاؤں. ناؤ لک ہیئر، اب ادھر دیکھو. ویئر از یور مدر، وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہاری ماں کہاں ہے. دیر سر، آئی سیڈ. اب پپ اشارہ کر کے بتاتا ہے کیونکہ وہ گریو یارڈ میں ہوتا ہے تو اس کی مدر تو گریو یارڈ میں ہی تھی کسی ایک قبر میں دفن، تو وہ اشارہ کر کے بتاتا ہے اس سے پہلے کہ وہ زیادہ بات کر سکتا. پرزنر جو ہے ایک دم ڈر جاتا ہے، جمپ کرتا ہے اور وہ بھاگنا شروع کر دیتا ہے. نیکسٹ پارٹ ہے دا کرول ینگ مین، کرول، انکائنڈ، ظالم. When the prisoner saw that no one was following him، اب پہلے تو اس نے خوف سے بھاگنا شروع کر دیا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ کوئی اس کا پیچھا تو کر ہی نہیں رہا تو وہ ایک دم سے رکا اور اس نے پیچھے دیکھا. My mother is there sir، پپ نے دوبارہ اپنی بات دہرائی کہ میری والدہ جو ہیں وہاں پر ہیں سر. I said، پھر سے میں نے کہا. Pointing to her grave، ان کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. And my father is beside her، اور میرے والد جو ہیں
ان کے ساتھ والی قبر میں ہے۔ he said coming back, then who do you live with؟ تو پھر تم کس کے ساتھ رہتے ہو؟ پہلے تو وہ خوفزدہ ہو گیا اور ایک دم بھاگا، لیکن پھر اسے جب پتہ چلا اور پھر اتنی دیر میں یہ نہیں کہ بھاگ جائے، وہ ادھر ہی کھڑا رہا اور اتنی دیر میں پرزنر جو ہے وہ واپس اس تک پہنچ گیا اور اب اس کے بارے میں وہ مزید انفارمیشن لینا چاہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ری ریڈ دا لیسن کیئرفلی، ٹیک کیئر آف یور سیلف، میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ، اللہ حافظ۔